بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قصے اور کہانی۔ دوستو، ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک قاضی نے اپنے شاگردوں کو امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور ان کو اپنی رائے لکھنے کو کہا۔ دوستو، اب مقدمہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص کے گھر مہمان آئے، اس نے ان کی خاطر مدارات کی، اپنے ملازم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جائے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پر رکھے آ رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے۔ مہمانوں نے کھیر کھائی تو سب ہلاک ہو گئے۔ اب اس کا قصوروار کون ہے؟ دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی دوست اس کا جواب جانتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو، پہلے شاگرد کا جواب کچھ یوں تھا کہ یہ غلطی ملزم کی ہے، اسے برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لہذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمے ہے، اسے سزا دی جائے۔ قاضی نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا بڑا قصور نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ اب دوسرے شاگرد کا جواب کچھ یوں تھا، اصل جرم گھر کے مالک کا ہے، اسے پہلے خود کھیر چکھنی چاہیے تھی، پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا۔ تیسرے نے لکھا، یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا، اس میں کسی کو سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قاضی نے کہا کہ یہ کسی جج کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، جج اگر مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا؟ جبکہ چوتھے کا جواب کچھ مختلف تھا۔ چوتھے نے اپنے جواب میں لکھا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر دیکھا کس نے چیل کے پنجوں میں سانپ دیکھا؟ کس نے سانپ کے منہ سے زہر نکلتا دیکھا؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے، اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر کوئی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گڑھی ہے وہ قاتل ہے۔ قاضی نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباش دی اور صرف اسے منصب قضا کا اہل قرار دیا۔ سب دوست ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ دوستو، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔